نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو تم اپنی زینت کو ہر مسجد کے پاس یا ہر سجدے کے وقت، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس نے عداوت اور دشمنی دکھائی، اور جس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام سے شاہی لباس اتروا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد بنی آدم سے خطاب کر کے فرمایا کہ لباس تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تمہاری ستر پوشی بھی کرتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے۔ پھر اولاد آدم کو کہا کہ یہ تم نے دھیان کرنا ہے کہ جیسے تمہارے بابا سے لباس چھین لیا بدبخت شیطان نے، ایسے ہی کہیں تم سے بھی نہ چھین لے۔ اور پھر اس پر مشرکین کی جہالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسی فحاشی اور بے حیائی کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں، بیت اللہ کی طواف میں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اس پر مزید برآں ظلم اور بدبختی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ فحاشی اور عریانی کا حکم نہیں دیتا۔ تو آج کے سبق میں اہل ایمان کو حکم ہے، بلکہ اولاد آدم ہی سے خطاب ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تمہیں تو مسجد میں آتے ہوئے، سجدے کے لیے آتے ہوئے زینت اختیار کرنی چاہیے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یعنی عمدہ لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ پہلے یہ بات ذہن میں رہے، اس سے پچھلی سورۃ انعام میں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کے جاہلانہ شرکیہ افعال میں سے یہ اعمال تھے کہ بعض اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ حرام کیا تھا۔ انہی میں سے لباس بھی تھا، انہی کی جہالت والے افعال میں سے ایک یہ فعل بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زینت والا لباس دیا ہے اور ان پر بدبختی غالب آئی کہ اللہ کے دی ہوئی اس نعمت لباس والی کو اللہ کے گھر میں طواف میں اتار دیتے اور ننگے ہو کے نعوذ باللہ طواف کرتے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ مثال کے طور پہ اللہ نے حکم دیا ہے
احرام میں تم جاؤ عمرہ اور حج کرنے کے لیے۔ اب سلا ہوا لباس اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن مطلق لباس تو اللہ نے منع نہیں کیا نا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو ماننے کا نام بندگی ہے، اپنی طرف سے احکامات کرنے کا نام بندگی قطعاً نہیں ہے۔ مشرکین کے جاہلانہ افعال بڑے عجیب تھے، خصوصاً حج کے موقع پر۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کو ان کی دروازوں کی طرف سے آؤ۔ وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حج کے دنوں میں اگر چونکہ علاقہ تو ان کا وہی تھا، گھر تو ادھر ہی تھے، اگر گھر کوئی جانا پڑتا کسی ضرورت سے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ دیوار پھلانگ کے داخل ہوتے تھے۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ او جی ابھی تو ہم احرام میں ہیں نا، احرام میں تو گھر میں نہیں آنا، اگر ضرورت پڑے تو دیوار پھلانگ کے آتے۔ یہ ایک جاہلانہ ایک طریقہ ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم گھروں کو پچھلی سائڈ پہ دیوار سے چڑھ کے آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں۔ تم انسان بنو وأتوا البیوت من ابوابها، دروازے سے آؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے، بھئی نیکی کا کام وہ ہے جس کو شریعت نے نیکی کا کام بتایا ہے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص تھے ابو اسرائیل، وہ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے بھی دھوپ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ بندہ کون ہے، اس کو کہو سائے میں بیٹھ جائے، گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بھی بیٹھ جائے، اور کھڑا ہے اور کھڑا بھی دھوپ میں ہے۔ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اس کا نام ہے ابو اسرائیل، اور اس نے منت مانی ہوئی ہے کہ سائے میں بھی نہیں بیٹھے گا، سواری بھی سوار نہیں ہوگا، روزہ بھی رکھے گا۔ تو احسان صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو اسرائیل سے کہو کہ سائے میں بھی بیٹھے اور کھڑا بھی نہ ہو، بیٹھ بھی جائے، اور ہاں روزے والی بات جو ہے وہ اپنی منت پوری کرے۔ اب دھیان کیجئے، کھڑا ہونا، محض کھڑا ہونا، یہ کوئی عبادت کا فعل نہیں تھا۔ دھوپ میں کھڑا ہونا یہ بھی کوئی عبادت کا فعل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کاموں سے منع کیا۔ تیسرا کام روزہ وہ عبادت تھا، آپ نے اس کا حکم دیا کہ اس کو رکھو۔ تو شریعت نے جو احکامات عبادت کے بتائے ہیں انہیں کے پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور جو اپنی طرف سے کوئی بندہ گھڑ لے فرمایا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اس کو پورا نہ کرو۔ اب اس سے وہ کتنی کہانیاں ہمارے ہاں جو مشہور ہیں کہ فلاں بزرگ جناب دریا کے اندر کھڑے رہے، فلاں بزرگ جناب دھوپ میں کھڑے رہے، فلاں بزرگ نے جناب یہ کیا۔ وہ ایک کہتے ہیں جی شیخ العداد ایک بزرگ تھے، وہ 18 سال دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے۔ میں کہا واہ جنے پترا تو چنگی سزا دیتی۔ تو یہ باتیں شریعت کی نہیں ہیں۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے قرآن پاک کتنی تلاوت کی، فلاں بزرگ نے نوافل اتنے پڑھے، فلاں بزرگ نے روزے اتنے رکھے، جو عبادات ہیں یہ تو بالکل، اور اللہ کے نیک لوگ اس طرح کرتے بھی تھے، وہ بڑے مجاہدے کرتے تھے، بڑی نیک عبادات کرتے تھے، تہجد کبھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ یہ اعمال جو شریعت نے عبادت بنائے ہیں یہ تو ہیں، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک کام شریعت نے عبادت بنایا ہی نہیں ہے اس کو کرنا یہ کوئی کمال بھی نہیں، بلکہ الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، آپ نے فرمایا دھوپ میں کھڑا ہونا کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوں گا؟ اللہ نے سواری اسی لیے دی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ، فرمایا اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکامات شریعت نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اب مشرکین نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ نظریہ بنایا کہ ایام حج میں گھر میں آنا ہے تو دروازے سے نہیں آنا، دیوار پھلانگ کے آنا۔ اللہ نے کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کون سا کام ہے بھائی؟ دیوار پہ چڑھو جناب اور پھر چھلانگ مارو، ٹانگ ٹوٹ جاوے، حاج بیچی پہ ہو، وہ کام کرو جس کام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اچھا اسی طرح انہوں نے ایام حج میں گوشت کھانے کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا ہوا تھا۔ حج کے دن گوشت نہیں کھانا جی، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے کو منع کیا ہے، حج میں اللہ نے شکار کرنے کو منع کیا ہے، اللہ نے گوشت کھانے کو منع نہیں کیا۔ حالت احرام میں یا حدود حرم میں شکار منع ہے،
اگر شکار کسی نے کیا تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جس جہاں تک حکم اللہ کا ہے شریعت کا وہاں تک رہنے دو، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرو، بڑھاؤ نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کی جاہلانہ اعمال میں سے، اچھا ایک اور عمل بھی جاہلانہ ان کا یہ تھا، جو مکے والے تھے نا مشرک، یہ پتہ کیا کرتے، یہ منا جاتے، آگے مزدلفہ جاتے، باقی سارے لوگ عرفات چلے جاتے، یہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے، اور یہ کہتے عرفات تو وہ لوگ جائیں نا جو باہر سے آئے ہیں، ہم تو یہاں کے مقامی ہیں، ہمیں جناب کیا جانے کی اتنی ضرورت ہے، ہم تو حرم میں رہنے والے ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی تردید بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ یہ تم نے کیا کیا، عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے اور وہ تم نے چھوڑ دیا۔ اپنی طرف سے مسئلے نہ بناؤ، مسئلہ وہ ہے شریعت کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عرفات جایا کرو جہاں باقی لوگ جاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح مزدلفہ میں جو رات ہے نا جی، یعنی ہم 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور پھر شام کو ہم وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ یہ جو مزدلفہ والی رات ہے، یہ رات انہوں نے قصہ گوئی کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ اس رات کو خوب اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرنے ہیں، میرا دادا اس طرح تھا، میرا پردادا اس طرح تھا، میرا لکڑ دادا اس طرح، انہوں نے یہ کام کی اور انہوں نے وہ کام کی، خوب ان کے قصے۔ پھر عرب کے اندر زبان دانی اور شعر شاعری کا تو بڑا رواج تھا، بڑے بڑے قصیدے پڑھے اور بڑے بڑے ان کی تعریفوں میں جناب شعر شور کہے، اور ایک خوب شاعرانہ محفل سجتی تھی، کہاں، مزدلفہ میں، حج کے دنوں میں، یعنی دن کو عرفات ٹھہرے، رات کو محفل مشاعرہ کرا دی مزدلفہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید بھی سورۃ البقرہ میں فرمائی اور فرمایا کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام سے مراد مزدلفہ، مشعر الحرام میں آؤ تو اللہ کو یاد کرو، ہاں کا ذکرکم آباکم او اشد ذکرا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر وہاں آ کے کرتے ہو نا، ان کا چھوڑو، اس کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اللہ کا ذکر باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ کرو۔ حج کی توفیق اللہ نے دی ہے، تم جناب ادھر کس سے چھیڑ بیٹھتے ہو، باپ دادا کے؟ حج کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم حالت احرام میں ہو اور جناب کہانیاں چھیڑ بیٹھو، جی میرے دادے نے یوں کیا اور میرے پردادے نے یوں کیا، ان باتوں کو چھوڑو، ایام حج میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو یہ ان کے جاہلانہ اعمال تھے جن کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ تم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ انہی جاہلانہ اعمال میں سے یہ بھی تھا جو ہم نے کل پڑھا کہ ننگا طواف کرو بیت اللہ کا، جو آئے باہر سے کپڑے لینے ہیں تو قریش سے لے، اور اگر ان کے پاس کپڑے نہیں یا اس کے پاس لینے کے پیسے نہیں تو پھر ننگا طواف کرے۔ اب جناب کیا ہے، اس کو کپڑے پہننے درست نہیں، اور ساتھ ہے لاجک یہ بیان کرتے ہیں وہ جی ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، پھر انہی کپڑوں میں طواف کرتے ہو، یہ کوئی چنگی گالتا نہیں نا۔ یہاں پہ یہ بات سن کے ہنسی تو آتی ہے آپ کو، لیکن یہ بات اگلی جو میں بھی کرنے لگا ہوں نا، جو ہم میں سے ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، وہ سن کے ہنسی نہیں آتی۔ کیوں جی؟ سنیے، داڑھی کیوں منڈا دی؟ وہ جی کہ جھوٹ بولنے پہ نا، یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بھی بندہ بولے تو داڑھی بھی بندہ رکھے۔ اچھا مطلب داڑھی منا چھوڑو جھوٹ جائز ہو گئے؟ داڑھی منا چھوڑو جھوٹ جائز ہو گئے، داڑھی منا چھوڑو گناہ جائز ہو گئے۔ او جی ساڑھے اعمال ہے جن نا، ساڑھے کرتوتا ہے جیان کہ نہ پھر داڑھی نہیں ٹھیک لگنی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نعوذ باللہ، یہ کرتوتوں پر، بدعمالیوں پر داڑھی نے ہمیں ترغیب دی ہے، نعوذ باللہ۔ داڑھی تو رکاوٹ ہے، الٹا داڑھی تو الٹا بدعمالیوں سے رکاوٹ ہے۔ اب بدعمالیاں چھوڑنی تھیں، ہم نے بدعمالیاں تو چھوڑی کوئی نہیں، ہم نے داڑھی چھوڑ دی۔ وہ جی ادب نہیں ہوتا۔ میں کدے دیکھے نے ایک بندہ مار موڈے دے چاہیے نہ ہوئے، کتنے جا رہے ہو کہ کھنے پول تو تلے سٹنا روڈ ہوتے ماؤں، کیوں ہے کہ ادب نہیں ہونا، ماد ادب نہیں ہونا، ماد ادب نہ ہو تو جا کے مانو پول تو تلے سٹو بھائی جان چھوٹے، یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ ماں کا ادب کرنا ضروری ہے، اگر ادب میں کوئی کمی ہے تو قتل کرنا کہاں جائز ہے؟ ہون چنگا ادب ہویا بھائی، ہون
چنگا ادب ہوا جناب. تو یہ بات بالکل اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. یہ والا لباس جس میں ہم نے گناہ کیا پھر اس کے ساتھ جناب ہم طواف کریں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد آدم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت بناؤ، اپنی زینت پکڑو. عند کل مسجد، مسجد سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت. ظرف میں دونوں چیزیں آتی ہیں، وقت بھی آتا ہے اور جگہ بھی آتی ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان. جیسے ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پر مسجد کے اندر، تو یہ ظرف مکان ہے، اور صبح کا وقت جو ہے یہ ظرف زمان ہے. دونوں چیزیں، زمان بھی ہے مکان بھی ہے. تو عند کل مسجد، سجدے کے وقت یا سجدے کی جگہ. جہاں مسجد میں آؤ، سجدہ گاہ میں آؤ، تو زینت، اچھا لباس پہن کر آؤ، زینت بنا کر آؤ. اچھا زینت مطلب یہ نہیں کہ بیوٹی پارلر چلے جاؤ بھیا میک اپ کرا کے آؤ. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لباس تمہیں دیا ہے وہ اچھا لباس پہن کر مسجد میں آؤ. اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ وہ کپڑے پہننا جو انسان محفل میں پہن کر نہ جائے، ایسے میلے کچیلے پھٹے پرانے، اگرچہ وہ پاک ہوں لیکن بندہ کسی محفل میں پہن کر نہ جائے. ایسے کپڑوں میں آ کر نماز پڑھنا، اگر پاک ہے نماز فرض تو ہو جائے گا لیکن وہ فرض مکروہ ہوگا. یہ مناسب نہیں. مکروہ اس کام کو کہتے ہیں نا جو نامناسب ہو. بس صرف لہتا گیا پر کوئی چنگا لتھا ہے. بھائی ہمارے ایک استاد تھے، ان سے کسی نے پوچھا جی مکروہ کس نے آخر؟ بھائی سیدھا کو حرام ہے. فرمایا اگر ناپاک ہوں تو پھر تو حرام ہے، طہارت تو فرض ہے. اب اس کے کپڑے مثال کے طور پاک تو ہیں، مکروہ اس عمل کہتے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے. انہیں پھر آگے مثال دی، کہتے ایک بندہ بھری مجلس میں اپنے ہاتھ پہ تھوک کے منہ پہ ایسے پھیر لے، اس کو کوئی حرام تو نہیں کہہ سکتا کہ کفر ہو گیا جناب، لیکن کم چنگا نہیں، کم چنگا نہیں ہے. وہ لباس جو آپ لوگوں کے سامنے پہن کر نہیں جاتے، وہ لباس پہن کر رب کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اتنی بات تو سوچو. اب اس سے وہ ٹوپی جو ہماری مسجد میں پڑی ہوئی ہے پلاسٹک والی، یہ آپ خود دیکھ لیجئے کون بندہ جس کو کہے جناب آپ پہن کے جاتے ہو جناب شادی میں بارات میں جانا ہے، مسیحوں ٹوپیاں چاڑوں طرح چار دی جاتا ہے کوئی میں نہ باہر جانا تھا 6 بندہ نے خیر ہو بھائی سر تک یہ رکھا ہے، سمجھ آئی؟ تو ایسی ٹوپی نہ پہنا کریں نماز میں. اللہ کے سامنے وہ لباس پہنے جو عمدہ لباس ہو، خوبصورت لباس ہو. اب ایک آدمی ہر چیز خرید سکتا ہے، کیا وہ اپنے لیے نماز کے لیے خوبصورت جوڑا اچھی ٹوپی نہیں خرید سکتا؟ پھر اسلام میں نظافت، طہارت، صفائی ستھرائی اس کو پسند کیا گیا ہے. اب اس کو جناب ہزاروں بندے پہنتے ہیں، اس میں صفائی کہاں سے رہی؟ اب آپ دیکھیے اسلام میں نماز کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں نا، جو بنیادی 3 شرطیں ہیں، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو. 3 شرطیں تو ہوگی طہارت والی جو بنیادی شرطیں ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ طہارت کو کتنا پسند کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت والوں سے محبت کرتا ہے. تو ہر وہ کام جس میں طہارت نہ ہو وہ اسلام کو پسند نہیں ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت پکڑو مسجد کے پاس. اس لیے ہمارے بڑے اکابر کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنے لباس میں جو خوبصورت جوڑا ہوتا تھا وہ مسجد میں پہن کر آتے تھے. ہم تو خوبصورت جوڑا شادی میں پہن کر جاتے ہیں، محفل میں پہن کر، دفتر میں گیا خوبصورت بن ٹھن کے گیا، واپس آیا پرانے ترکے ہوئے کپڑے پائے ان میں سیدھی جا رہے ہیں. فرمایا مسجد میں بھی اچھا لباس پہن کر آؤ، تم اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، ایک اہتمام کے ساتھ ہو، خوشبو لگا کر آؤ مسجد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبودار چیز کھائے جیسے پیاز لہسن وغیرہ وہ مسجد میں نہ آئے جب تک کہ منہ سے بدبو کو صاف نہ کر لے. فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے بدبو کے ساتھ. کبھی مسجد میں بھی خوشبو لگانے کا اہتمام کیا کسی نے؟ اپنے بدن کے اوپر لگائے، مسجد کے اوپر لگائے، اللہ کا گھر مہک اٹھے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں، اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کریں. سبحان اللہ. تو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اچھا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، میں نے پہلے عرض کیا ایک تو بیت اللہ میں جاتے ہوئے کپڑے اتارنا، یہ جو حالت تھا. دوسرا جی گوشت نہیں کھانا،
حج کے دنوں میں گوشت آگے حکم دیا وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. تم کون ہوتے ہو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے تم حرام کرو؟ وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو. ساتھ فرمایا ولا تسرفوا، حد تو زیادہ نہ بدھو. کھاؤ پیو ضرور، اتنا بھی نہ کھاؤ جی کہ بندہ پھر جناب اٹھ ہی نہ سکے. وہ کہتے ہیں گل مولوی دی کراں پھر تسی بھی زیادہ خوش ہو سو کہ مولوی کی بیٹی دوسرے مولوی کے گھر چلی گئی نا بہو بن کر. تو دن آ گیا جمعرات والا، اور جمعرات والا دن تو پھر مولویوں کا اسپیشل دن ہوتا ہے جناب. تو اس نے کہا اب اس کی ساس نے کہا دوسرے مولوی بڑے مولوی صاحب کی بیوی نے کہ بیٹا ادھر چارپائی بچھا دو، آپ کے ابو یعنی سسر ابو گئے ہوئے ہیں جمعرات کا ختم کھانے کے لیے، واپس آئیں گے تو پھر چارپائی پہ آرام فرمائیں گے. تو اس وقت آکھنے لگی ای دسو اماں جی واپس آپے آ جا سن. کہ ہاں. اس نے کہا میرے والد صاحب نے تو چارپائی تے پا کے لے آنے نے. کلو واشربو ولا تسرفوا، اتنا بھی نہ کھاؤ کہ چارپائی تے چاہ کے لے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا. جی مجھے فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے نبی پاک کے شہر جاؤ، آپ کا اور آپ کے غلاموں کا مفت علاج کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے. وہ مہینہ ڈیڑھ بیٹھا رہا، ایک بندہ ہی مریض کوئی نہ گیا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں آیا تھا آپ کے صحابہ کا مفت علاج کرنے کے لیے، مریض ہی کوئی نہیں آیا. تو صحابہ سے کہیں نا کہ بیمار شمار ہوں تو دوائی لینے آیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم صاحب ہو کوئی بندہ بیمار ہوئے تو آوے دوائی لینا سے، کوئی بندہ بیمار ہو تو آئے نا دوائی لینے کے لیے. آپ نے فرمایا سنو حکیم صاحب یہ میرے جو صحابہ ہیں نا اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک صحیح بھوک نہ لگے ان کو، اور ابھی بھوک رہتی ہوتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ دو کام کرتے ہیں، اور یہ دو کام جس قوم میں ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں. اور یہ دونوں کام ہم میں نہیں ہیں. اسپتالیں بھری پڑی ہیں، دونوں کام ہم میں نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک صحیح بھوک نہ لگے کھانے کو ہاتھ ہے. ہم نے وقت مقرر کی ہوئی ہیں، یہ جناب کھانے کا، یہ جناب ناشتے کا ٹائم ہے، یہ جناب دن کا کھانے کا ٹائم ہے. یہ اب اس ٹائم میں ہم نے کھانا کھانا ہے چاہے ہمیں بھوک ہے یا ہمیں نہیں ہے. اسلام میں کھانا وقت کا نہیں، اسلام میں کھانا طلب کا ہے. بے شک کھانا کس چیز کا ہے جی؟ طلب کا. وقت کا نہیں کہ وقت ہو گیا جناب وہ کھانا کھانا ہی کھانا ہے. فرمایا نہ، اور پھر جب مل گیا تو آج جناب وٹ کٹ کے رکھ دو. فرمایا ایسے نہیں، کھانا جب بھوک ہو چھوڑ دو. یہ دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ میرے صحابہ یہ کام کرتے ہیں لہذا اللہ ان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں. حکیم صاحب چادر رکھی مونڈے تو سکا پھر اسی چلیے پھر اللہ نے حوالے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب یہ کام دو کرتے ہیں بیمار واقعی ہوں گے ہی نہیں. معدہ درست تو سب کچھ ٹھیک، اور معدہ کمزور زندہ درگور. معدہ کمزور زندہ درگور، پھر معدہ کمزور ہو گیا پھر پیچھے کیا رہا. اسی طرح ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب نے علی بن حسن یا علی بن حسین واقدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلمان سے پوچھا مسلمانوں تمہارے دین نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، علم طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم تو ہوتے ہی دو ہیں، ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم یعنی طب کا علم. تو تمہاری کیسی شریعت ہے طب کے بارے میں رہنمائی کوئی نہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے ہماری شریعت پڑھی نہیں ہے، ہماری شریعت میں تو رہنمائی ہے. کیا ہے قرآن نے کیا کہا ہے طب کے بارے میں؟ انہوں نے یہی والی آیت پڑھی جو ابھی ہمارا سبق ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو. اب ضرورت سے زیادہ ایک لقمہ بھی اسراف ہے، آدھا لقمہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے. بس ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ. روٹی وہ اتنی کھاؤ جو تمہیں اٹھائے، اتنی نہ کھاؤ جس کو تم اٹھاتے پھرو، یہ نہ کھاؤ. انہوں نے کہا اچھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کچھ طب کے بارے میں فرمایا؟ میں ہاں جی. آپ نے فرمایا المیدۃ بیت الداء، میدا جو ہے یہ گھر ہے بیماریوں کا. میدا بیماریوں کا کیا ہے؟ گھر. میدے کو وہ چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنایا ہوا ہے. کیا مطلب؟ روزانہ دال کھانے ہو، ایک دن موقع ملے کسی آج جناب او دیو
دب کے رکھ دو اس میں. فرمایا نا اللہ کے نبی ایسے نہ کرو ورنہ بیماریوں کا گھر ہے, یہاں سے بیماریاں اٹھیں گی اور پھر ساری رگوں کے اندر جسم کے ہر عضو کے اندر پھیل جائیں گی. اب وہ عیسائی حکیم نے جب یہ دونوں باتیں سنی نا, اس نے کہا صحیح بات ہے, تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے تو جالینوس کے لیے طب چھوڑی کوئی نہیں ہے. یعنی ساری طب کا خلاصہ تو اس آیت اور اس حدیث کے اندر آ گیا ہے. یہی تو چیزیں ہیں. بالکل درست کہا واقعی تمہارے قرآن نے بھی اور واقعی تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو, لیکن وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف نہ کرو, زیادتی نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف میں زیادہ کھانا بھی ہے, اسراف میں حرام کھانا بھی ہے. جس کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کے ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا حرام کا کھانا وہ بھی مت کھاؤ. کہتے ہیں ایک آدمی درزی تھا, اس نے کسی شاگرد سے کہا گوانڈی یعنی مرغی پکڑ کے لے آؤ. وہ لے آئے تو مرغی شور کی تھا تو اس کینچی نال فوراً اس دی سیری کٹ دیتی پہ شور نہ کرے. شاگرد کو کہا کہ پکا کے لے آؤ. اس نے کہا استاد جی تو ذبح نہیں ہوئی, یہ حرام ہو گئی. اس نے کہا تیری ماں پہلے حلال ہے, پہلے بھی تو حرام ہے, چوری کر کے لے آنی تھے انہیں کہ حرام ہو گئے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بات اس کی ٹھیک ہے, جو شروع سے ہی حرام ہے اس کے اوپر جتنی مرضی تکبیریں پڑھو وہ کہاں سے حلال ہوگی. حرام جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے وہ میری تکبیروں سے حلال نہیں ہوتی. پہلے یہ دیکھنا ہے جو بنیادی چیز ہے یہ مال آیا کہاں سے ہے. وہ کسی آدمی نے سنا, بس بات ختم کر دیں, آخری بات ہے, کسی بزرگ ہوتے ہیں نا وڈیرے بیچارے سادے سندے, کسی خاتون بوڑھی نے سنا کہ فلاں جناب جو نمبردار صاحب ہیں یا جو وڈیرا صاحب ہیں وہ جناب حرام کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں بہت حرام کھاتا. اس بڈھی بیچاری کی مرغی مر گئی. اس کا بجائے اس نے کہ میں باہر سٹاں, وہ سنا ہے نمبردار صاحب کھانے, تو انہوں نے کیوں نہ دیا ہوں. وہ گئی دروازے سے دستک دیتی, وہ اندروں نکلے, السلام علیکم جی, اے جی مرغی ایک حرام ہو گئی تو میں سنا تسی حرام کھاندے ہو, تو بجائے اس نے میں باہر سٹا تسی لے لو. وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہویا. اما جی تو بیچاری شادی رہے, سنا بھی حرام کھانے میں شاید یہ انہیں سمجھا حرام وہی جی مرغی حرام ہو جائے ذبح تو بغیر مر جائے. میں سنا تسی حرام کھانے ہو, تو بجائے اس میں کہ باہر سٹا تو کوئی کتے بلے کھا سن, بجائے انہوں نے تسی کھا لو, تسی جو کھانے ہو. انہیں کہا اما جی تو انہوں کیا آخیا جی میں کھانا. لوگ کہہ رہے کہ حرام کھانے تو میں دونوں دن ہو سکا سی حرام کھانے ہیں, لیکن یہ والا حرام نہیں کھانے, وہ اور حرام ہونا ہے اما جی. تو حرام ہے, چاہے اے والا ہوئے چاہے او والا ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے, لقمہ حلال نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنے جی. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, خذوا زینتکم عند کل مسجد, تم زینت پکڑو مسجد کے پاس یا سجدے کے وقت یعنی نماز کے وقت. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک وہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے.